بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم عزیز بزرگوں اور پیارے نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی 10ویں سورت سورہ یونس، جس میں 11 رکوع، 109 آیات، 1841 کلمات اور 7425 حروف ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو بہت ہی شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ان کے قبول کرنے والوں کے لیے جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں ان کا ذکر، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کی زبردست ترین پکڑ کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چنانچہ عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ برحق وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ جس اللہ نے تمہیں اولاً پیدا کیا تھا، اولاً پیدا کرتا ہے، وہی باری تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور پھر وہاں حشر و نشر کا معاملہ اور حساب و کتاب اور مزدہ خوشخبری سنائی جائے گی ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر تھے، قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے پرانی بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ اے محمد، تم یہ کہتے ہو کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان لوگوں کے احوال کو ذکر کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے اور صرف دنیاوی زندگی پر اطمینان اور دنیاوی زندگی پر سکون رکھتے ہوئے اپنے لمحات گزار رہے تھے، اللہ کی آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں یہ صلہ دیا جائے۔ اور اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں، انہیں اللہ رب العزت ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور وہاں پر ان کی پکار سبحانک اللہم۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر کیا کہ جنتی کے پاس سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جائے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں اس کا گوشت استعمال کروں، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے سبحانک اللہم لفظ نکلے گا۔ یہ پکار جیسے ہی اس کی زبان سے نکلے گی، فوراً 10,000 فرشتے مختلف قسم کے کھانے اور غذائیں لے کر اس کی خدمت کے اندر پیش ہو جائیں۔ تو پکار وہاں پر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، کچھ بھی جنتی کو چاہیے گا، اس کا جو ذریعہ بنے گا وہ یہی کلمہ ہوگا، یہی لفظ ہوگا، سبحانک اللہم۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ملاقات کے وقت جو ان کا تحیہ ہوگا، سلام کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہوگا، وہ سلام علیکم، یہ فرشتے بھی اس انداز میں ان سے سلام کریں گے، اور جنتی آپس میں بھی اسی لفظ کا استعمال ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اللہ کی سلامتی ایک دوسرے پر بھیجنے کے لیے، یا ملاقات کا جو وقت ہوگا اس وقت جو زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ یہی ہوں۔ اور فرمایا کہ جب جنت کی رزق سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو شکر بجا لاتے ہوئے مالک حقیقی کا الحمدللہ رب العالمین اس جملے کے ذریعے سے کریں گے۔ دوسری طرف باری تعالیٰ نے اس میں انسان کے ناشکرہ ہونے کو اور اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے کو ذکر کیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا۔
باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی سخت پکڑ آتی ہے، اور پھر اللہ اس پریشانی کو، اس وبا کو دور فرما دیتا ہے، خواہ قحط کی شکل میں ہو یا بیماری کی شکل میں ہو یا دیگر کسی کیفیت کے ساتھ ہو، تو بندوں کو ہونا تو یہ چاہیے کہ باری تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، رطب اللسان اس کی تعریف میں ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی ناشکری کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آنے والا ہے، جتنی تیزی سے تم یہ ناشکری کے الفاظ کر رہے ہو اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، اور تمہاری جتنی بدعمالیاں ہیں یہ سب کی سب تحریر کی جا رہی ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، جو کل میدان محشر کے ہمارے سامنے پیش کر دی جائے۔ ہاں، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تنگی کے ساتھ ساتھ فرحت اور شادمانی کے وقت بھی باری تعالیٰ کو نہیں بھولتے، اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہی بندے ہیں جو منعم بھی بندے کہے جانے کے مستحق ہیں۔ ورنہ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جب تنگیوں میں اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو اٹھتے بھی اللہ یاد آتا ہے، کروٹ پر بھی اللہ یاد آتا ہے، چلتے پھرتے بھی باری تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب تنگیاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اسی شرک کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہے، ایمان والوں کی صفت تو یہ ہمہ وقت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ہر وقت باری تعالیٰ کو ہی یاد کرتے ہیں، خواہ وہ اٹھے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، چلتے ہوئے، تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، راحت میں ہوں، کسی وقت بھی ہر حال میں انہیں باری تعالیٰ کی یاد ان کے ذہنوں میں تازہ رہے۔ یہی وجہ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہهم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ ایسے لوگوں کو باری تعالیٰ کل قیامت کے دن اس نیکی کا صلہ عطا فرمائے گا اور مزید زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے مطابق تو جو نیکی کی ہے اس کا ثواب 10 گنا بلکہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ مرحمت فرمائے گا، اور دوسری روایت کے مطابق زیادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ کا دیدار ہے، جو میدان کل قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں، نیک بندوں کو عطا فرمائے۔ چنانچہ اسی کے ذیل میں باری تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، جس کی مناسبت پر اس سورت کا نام یونس رکھا گیا۔ یونس کے معنی عربی زبان کے اندر کا لفظ ہے یہ، اس کے معنی اردو میں آتے ہیں پلر اور ستون کی۔ پلر تو انگریزی لفظ ہے، اردو میں ان ستون کہیں گے، اور اس کے ایک معنی رکن کے بھی آتے ہیں۔ ایک نبی کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 750 سال پہلے عراق کا ایک شہر ہے موصل، اسی کی ایک بستی ہے نینوا، وہاں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور یہ بستی کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بلکہ علماء تفاسیر نے تحریر فرمایا ہے کہ 60 میل کے فاصلے پر، 60 میل کے علاقے پر محیط یہ بستی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید اور دلائل توحید رکھیں، لیکن وہ ہر وقت انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان سے فرما دیتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر عذاب الہی آنے والا ہے، کیونکہ اب بھی تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب الہی سے بچ جاؤ تو ایمان لے آؤ۔ وہ نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو آپ اس بستی کو، اس علاقے کو چھوڑ کر تھوڑا باہر تشریف لے۔ بستی کے معززین انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس ہم سے جھوٹ نہیں بولا کرتے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آ جائے، لہذا تم یہ دیکھنا کہ یونس علیہ السلام رات کے وقت بستی میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بستی چھوڑ دیتے ہیں تو واقعتاً عذاب آنے والا ہے، اور اگر بستی میں موجود ہیں تو پھر یہ نشانی اس بات کی ہے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں، آپ بستی میں کہیں نظر نہیں آتے، اور پھر علی صبح یہ نظر آ جاتا ہے کہ چاروں طرف سے کالے کالے بادل اور دھوئیں اس شہر پر محیط ہو جاتے ہیں، اس شہر کو گھیر لے جاتے ہیں۔ اہل شہر سمجھ لیتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
چنانچہ اپنے بیویوں، اپنے بچوں، گھر کی عورتوں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو سب کو لے کر میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے، باری تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو عذاب بالکل تیار تھا کہ ان کے اوپر نازل ہوتا اسے ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے جب یہ مناظر آتے ہیں کہ عذاب الہی ہٹا لیا گیا، تو ابھی تو صرف آپ نے اس بستی سے علیحدگی کی تھی، لیکن اب آپ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے علاقے کو ہی چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے رہنے والوں کا یہ قانون تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹے کی سزا وہاں پر قتل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر آتے ہیں، جہاں ایک کشتی ہوتی ہے، اسی پر آپ فروکش ہو کر اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابھی کوئی وحی نہیں آئی ہے حضرت یونس علیہ السلام پر کہ آپ کو یہ علاقہ چھوڑ دینا ہے، اس سے پہلے ہی اپنے اجتہاد سے آپ اس فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی ہی چھوٹی بات پر اللہ کی جانب سے تنبیہ آتی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کے لیے کہ آپ کو یہ علاقہ اور بستی چھوڑنے سے پہلے وحی الہی کا منتظر رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کا یہ نظام ہوتا ہے کہ بیچ سمندر میں پہنچتے ہی وہ کشتی رک جاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ کشتی والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی کے اندر آ جائے تو اس موقع پر یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ چنانچہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی بھاگا ہوا غلام ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کرتے، لیکن کشتی والوں کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ تو راست گو ہیں، سچ بولنے والے ہیں، آپ ایسا کیسے معاملہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تعبیر بھی یہی استعمال فرمائی، اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ وہ جو اپنے آقا سے بھاگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ دنیاوی آقا نہیں، بلکہ وہ آقا جو تمام مخلوق کا خالق ہے، تمام کائنات کے نظم کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گویا کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر آپ یہاں سے چلے تھے، اس لیے اللہ نے یہ تعبیر استعمال فرمائی۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر۔ ادھر اللہ کی جانب سے ایک بڑی مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ فوراً جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن بطور غذا نہیں بلکہ بطور قید خانہ کہ مقید رہیں گے، غذا نہیں بنیں گے۔ چنانچہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے۔ اب روایات یہاں سے مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چند گھنٹے، اور بعض روایات میں ہے 3 دن، اور انتہائی درجے کی روایت ہے کہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، اور وہ سمندر کی تاریکیوں میں ادھر سے ادھر لیے دوڑتی رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اور اگر رات ہو جائے تو اس کی تاریکی، ان چند تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام وقت گزار رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولیں۔ اور یہ تسبیح آپ کی زبان پر جاری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اس قدر پسند آئے ہیں، اس قدر پسند آئے کہ اسی کلمات کو کلمات توبہ بنا کر اللہ نے قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے، اس قید خانے سے نجات نصیب فرمائی، اور مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ اب یونس علیہ السلام کو مدت پوری کرنے کے بعد کہ ساحل سمندر کے اوپر ڈال دیا جائے، باہر نکل دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی کسی دنیاوی مشقت کے اندر، کسی دنیاوی تکلیف کے اندر، پریشانی میں یا غم میں مبتلا ہو، تو اس موقع پر اگر وہ دعائے ذنون یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس پریشانی سے جلد نجات نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، نحیف، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر ایک کدو کی بیل ظاہر فرما دی، جس کے سائے میں آپ نے چند روز قیام فرمایا، اور بعافیت و صحت ہونے کے بعد آپ اپنی قوم میں تشریف لے جاتے ہیں، جو والہانہ آپ کا استقبال کرتی ہے،
اور اس انداز میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں تنبیہ دے دی ہے اور سبق دے دیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنے اوپر ایک لازم فریضہ سمجھا جائے، اور حالات کتنے بھی سخت ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نہ بھولے۔ یہی چند اسباق ہیں جو اس صورت میں دیے گئے، اس لیے اس کی بالکل آخری آیتیں ہمارے سامنے جو ہیں اللہ نے مزید تنبیہ کرنے کے لیے اور ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے فرما دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سوائے اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ نے تمہارے حق میں کسی خیر کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس خیر سے تم کو چھین لے، اس خیر کو تم سے سلب کر لے، کیونکہ وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور اپنے احکام الہیہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔